اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کو مسلمانوں کو بہت شدید سزا مل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت کی اور اس بات کو ایک لیسن کا ذریعہ بنا دیا. لیکن اس کے بعد سے یہ انسٹرکشنز جاری ہو گئیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا الزام کسی عورت پر لگائے گا اور پھر اس کے اوپر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ سکے گا تو پھر اس کو 80 کوڑے بھی لگیں گے اور اس کے بعد اس شخص کی گواہی کبھی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ وہ تربیت تھی جو اس پوری سچویشن میں کی گئی. لیکن اس کے ساتھ بھی مزید یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 26 میں مینشن کرنا چاہوں گی جو کہ کافی مس انٹرپریٹڈ آیت ہے. اس میں جب یہ پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں زنا کے بارے میں تو اب پھر کہتے ہیں کہ یوم سوری آیت نمبر 26 پڑھی ہوں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور وائس ورسا. اور یہ اس دن اس چیز سے مبرہ کر دیے جائیں گے جو بھی یہ لوگ ان کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو یہ آیت 26 آپ اس کے اوپر اور نیچے کی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں. جو مس انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہم لوگ اس دنیا کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایسا ہونا ہے، جبکہ ہمارے سامنے کی اس طرح سے نہیں ہوتا. حضرت نوح کی وائف جو تھی وہ کس قسم کی خاتون تھیں، یا حضرت آسیہ کے ہسبینڈ فرعون تھے تو وہ کیا شخص تھا، ہم سب نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. یا اس طرح ہم اپنی نارمل لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا مرد ہوتا ہے، اس کی بیوی کچھ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، بہت اچھی عورت ہوتی ہے، اس کو ہسبینڈ ایسا مل جاتا ہے. تو یہ آیت مطلب ہمیں کسی کے منہ پر ایسے نہیں ڈالنی چاہیے. جو میں لوگوں کو سنتی ہوں کہ اگر کوئی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا پکڑتا ہے یا کہتا ہے تو وہ دوسروں پر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آیت جو وہ اسپیسیفکلی قیامت کے دن کے لیے یا آخرت کے لیے ہے، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ ایسے پیئرز بنائیں گے. دنیا میں تو امتحان کی دنیا، تو چیلنجز کے لیے آپ کو ڈفرینٹ اسپاؤزز ملتے ہیں جو مے بی اس طرح اس سے پاکیزہ نہیں ہو کسی انسان کے اسپاؤز، یا یہ جس طرح خبیث کا ورڈ یا طیب کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ آخرت کے لیے کی گئی ہے. خیر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اب جو انسٹرکشنز دی گئیں تاکہ جب انٹریکشن ہو مسلمان مردوں اور عورتوں میں تو اس کے رولز بتا دیے تاکہ تہمت لگنے کے، الزام لگنے کے، اسکینڈلز بننے کے مواقع بہت کم پیدا ہوں. تو اس میں ایک یہ بات بتائی گئی کہ گھروں میں ایسے بلا وجہ داخل نہیں ہو جانا، اجازت لے کر جانا. اور اگر اجازت نہیں ملے تو اس میں ہمیں نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ واپس چلے جائیں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر کوئی مطلب اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی نہیں رسپانس مل رہا تو پھر واپس چلے جائیں. صرف نریشن میں نہیں، یہاں پر بھی مینشن ہے. اور اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، تو اس پہ بھی برا منانے کی بات نہیں. واپس چلے جائیں، ہوا ازکیٰ لکم، دس از مور اپروپریٹ. یعنی اگر فار ایگزامپل خاتون ہے صرف گھر میں اور کوئی نیبر آیا اور وہ نہیں چاہ رہی کہ وہ اس ٹائم آئے تو اس چیز کی اجازت دی گئی. یہ بتایا گیا کہ اب وہ اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آتی ہیں آیت نمبر 30 and 31 جو کہ سورہ نور کی ہے. سورہ احزاب اور سورہ نور کو نارملی ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ پردے کے احکامات کے بارے میں صورتیں، جبکہ ٹوٹلی ایسا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ انسٹرکشن ضرور ہیں. اب جو آیت 30 اور 31 ہے اس کو گامدی صاحب کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے انٹریکشن کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ سکھائے گئے ہیں. وہ بار بار اس پر ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہ پردے کے احکامات نہیں ہیں، اور میں ان کے ساتھ اگری کرتی ہوں، اس لیے اس طریقے سے مینشن کر رہی ہوں. تو آیت نمبر 30 میں آتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ہر اس بات سے جو وہ کرتے ہیں. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو کہ کھل جائیں. تو پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور اس کے بعد عورتوں کو بھی حکم دیا. اب نگاہوں کو نیچے رکھنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل سر نیچے کر کے چلتے جائیں کہ آگے ٹھوکر لگے اور گر جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نارمل آنکھ اٹھا کر دوسرے بندے کو دیکھیں گے، لیکن دیکھتے ہی نہیں رہنا، تاڑتے ہی نہیں رہنا، بلکہ انسان جب حیا سے نظریں جھکا لیتا ہے، نظر تو دوسرے شخص کی طرف پڑتی ہے بات کرتے ہوئے، باہر واک کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، کسی جگہ جاتے ہوئے، تو اس میں یہ ہے کہ نظر میں حیا ہونی چاہیے، وہ تاڑنے والی نظریں نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور جو کانسیپٹ
پہلے سکھایا جاتا تھا، جس سے اب میں ایگری نہیں کرتی ہوں، اس میں کلیاتاً منع کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی میل ٹیچر ہے جو آپ کو پڑھانے کے لیے آیا ہے تو آپ نے بالکل نظریں اٹھانی ہی نہیں اور بس نیچے سر کر کے اور کاپی پہ بس لکھتے جائیں جو بھی نوٹس ہیں. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ٹیچر سے تو ہوتا ہی انسان کا جب انٹریکشن ہے، جب انسان اپنے ایکسپریشن سے سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے آئی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو ٹیچ آن لائن، کیونکہ وہ ایکسپریشنز، وہ ہاتھوں کے اشارے، وہ سب دوسرے بندے کو کنوے نہیں ہو رہے ہوتے، فیس کے جو ایکسپریشنز ہیں. تو خیر وہ اس چیز کو اتنا سختی سے منع کر دیا جاتا تھا کہ آپ آنکھ اٹھا کر دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ حرام ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو نیچے کر لو. مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، نگاہ جو دوسرے کو دیکھنا ہے اس کو کوئی مقصد ہونا چاہیے. جس طرح اگر ہم لرن کر رہے ہیں تو اس وقت مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیچر سے سیکھ سکیں، اس میں کوئی ایسی بے حیائی کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں اب اگر ٹیچر کے دل میں کچھ ہے یا اسٹوڈنٹ کے دل میں کچھ ہے یا کوئی اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو اس چیز سے منع